مدرسے کا 4 احسان ہے. پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام ہندوستان میں باقی نہیں رہتا. مدرسے کا دوسرا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جانور سے بھی بدتر ہوتے. انسان تو دور کی بات، مسلمان تو دور کی بات، جانور سے بھی ہم بدتر ہوتے. یہ مدرسہ نہیں ہوتا. مدرسے کا تیسرا احسان، بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا، نکاح ہوتا ہی. مدرسے کا چوتھا احسان، سب سے بڑا احسان، دعا کیجئے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ کہتے ہیں کہ مدرسے کا چوتھا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. یہ سچائی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بیان سنا رہا ہوں. اگر آپ بولیں گے کہ تمہارے باپ کا پیسہ کتنا خرچ ہوا تو میں بتا سکتا ہوں کہ مٹھی پر خرچ ہوا. تو پھر تعلیم مکمل کیسے ہوئی؟ تو میں اس کا جواب دوں گا سچائی کے ساتھ کہ قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا. مفت میں تعلیم حاصل کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں. مدرسے کا احسان ہے کہ غریب کے بچے کو فری میں تعلیم مل جاتی ہے. یہ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ آپ کو صرف 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام، مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلانی ہے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دوسرا کام، مدرسے کے لوگوں کی پگڑی نہیں اچھالنی ہے، داڑھی نہیں نوچنی ہے، مدرسے میں پڑھانے والوں کی تعظیم کرنی ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تیسرا احسان، تیسرا کام، مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ مدرسے کو تعاون کریں گے تاکہ رسول اللہ کا گھر آباد رہے. اللہ ہمارے گھر کو آباد رکھے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہاں آ کر کے پھنسے. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں. ہوتا مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی بھی اتوار مدرسوں میں. قرآن کے حوالے سے 2-3 منٹ کا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. بہت بیداری کا ماحول ہے، دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے. ماں باپ اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں جیسے ہی پیدا ہو رہا، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر، ای قدر آ قدر، سب اسکول پہنچ رہا ہے. لیکن مدرسے میں نہیں جانتے یہ کیسے ماں باپ ہیں. 1 نمبر کے دنیا دار ہیں. روٹی اور بوٹی کی تو قدر ہے کہ ڈاکٹر بن جائے گا، پروفیسر بن جائے گا، کیا کر لے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی حاصل کرے گا، اس سے زیادہ نہیں. 2 روٹی کی قدر ہے، 2 بوٹی کی قدر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علم کی کوئی قدر نہیں. دوسری بات سنیے سچائی کی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بچہ آپ کا محروم رہ گیا، قرآن نہیں پڑھتا ہے. بچہ آپ کا محروم رہ گیا، اس کو اردو نہیں آتی ہے. مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں باپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اور خطرناک مطالبہ کرے گا، میرے ماں باپ کو ڈبل عذاب دو. کیوں؟ اس نے مجھے قرآن سے محروم کر دیا، تو اسے جنت سے محروم فرما. تیسری بات سنیے گا، بہت حیرت انگیز ہے. اسکول کا بچہ اسکول سے پڑھ کر کے نکلا، حضرت تھانوی نے روک کر کے اس سے سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ اس بچے نے جواب دیا عربی اچھی ہے، انگلش سے بڑھ کر کے ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ کا کلام عربی میں نازل ہوا، انگلش میں نازل نہیں ہوا. تو اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا انگلش بھی پڑھتے ہو، عربی بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں. قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں. کہا کیوں نہیں؟ کہا ماں باپ جو پڑھائیں گے وہی پڑھنا پڑے گا. چوتھی اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہا، مدرسے کا بچہ اسکول میں نہیں آ رہا ہے، 2 سال ہو گئے. ماسٹر صاحب نے باپ کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہارا بچہ 2 سال سے اسکول میں نہیں آ رہا. تو باپ نے کہا کہ میرا بچہ مکتب میں قرآن سیکھ رہا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھ رہا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، 15 پارے ہوئے. 2 سال اور پڑھے گا، قرآن مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد اسکول میں آئے گا. تو ماسٹر صاحب دیکھیے مسلمان ہو کر کے کیا جواب دے رہے ہیں، تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہو گئے، قرآن مکمل کرانے کے چکر میں رہو گے تو 4 سال برباد ہو جائے. آنے والا ہے رمضان،
حافظ قرآن کے لیے کمیٹی بیٹھتی ہے، جو سپر فاسٹ حافظ ہو اس کو بلایا جائے، راجدھانی ہو اس کو بلایا جائے، شتابدی ہو اس کو بلایا جائے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب آگے، حافظ صاحب کتنے دن میں یہ بلا ٹل جائے گی؟ تراویح کی بلا کتنے دن میں ٹل جائے گی؟ تو بہار سے سیدھے دلی پہنچا 1200 کلومیٹر دلی پہنچا، کہنے نے 3 دن میں قرآن ختم کر دیجیے، کہاں یہ بھی چیزیں 10 پارے ایک دن میں ختم کروں گا۔ 10 پارے کا بوجھ سر سے ہلکا ہو گیا پہلے دن کی تراویح ہے، 20 پارے کا بوجھ ہلکا ہو گیا دوسرے دن کی تراویح ہے، اور تیسرا دن ہے حافظ صاحب نے سیدھا دلی پہنچا کر کے کہا مٹھائی بانٹو مبارک ہو ختم ہو گئی۔ اس میں ایک آدمی ہوشیار تھا، وہ کھڑا ہو کر کے بولا حافظ صاحب مجھ کو شک تھا لیکن اب میرا شک گہرا ہو گیا، آپ صرف یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کر کے دلی پہنچائے، مجھ کو سورہ یاسین یاد ہے، آپ نے تو سورہ یاسین پڑھی ہی نہیں ہے۔ حافظ صاحب دیکھیے منطق سے نکلنا چاہتے تھے، سوچا یہ فلسفے سے پھنسا رہا، مجھ کو منطق سے نکلنا ہوگا، اس نے سچائی جان لیا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی، جیسے ہی میں پڑھتا پیچھے سارے لوگ مر جاتے۔